وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یمن علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ یرحم علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اور یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یؤتی الملک من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وجاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سرداری دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوشیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رولا دیتا ہے۔ یحیی من یشاء، یعذب من یشاء، یمیت من یشاء، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ هو اضحک وابکا، زندگی موت ہمارے ہاتھ میں، خوشی غمی ہمارے ہاتھ میں، اور عروج زوال ہمارے ہاتھ میں۔ کائنات کا کوئی ذرہ میرے امر سے چھپ نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ایک پتا بھی میرے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اللہ کو پہچانو، تبلیغ اللہ کے پہچان کا نام ہے۔ وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم کانوا فی صعید واحد۔ کتنا بڑا اللہ ہے، کتنا بڑا اللہ ہے، کتنا بڑا اللہ ہے، کتنا طاقتور اللہ ہے، کتنی شہنشاہ کا مالک ہے۔ یعلم المفسد من المصلح، فساد کرنے والے اصلاح کرنے والے ہمارے سامنے ہیں۔ یعلم ما فی قلوبکم، تیرے دل میں کیا ہے مجھے پتا ہے۔ یعلم ما فی انفسکم، تیرے اندر کیا چل رہا ہے مجھے پتا ہے۔ یعلم ما فی صدورکم، تمہارے سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے پتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ نہ سمجھنا زنا ہوا کوئی پکڑ نہ آئی، چوری کی کوئی پکڑ نہ آئی، حق دبایا رشتہ داروں کا کوئی پکڑ نہ آئی، میں نے بہنوں کا حق مارا میرے اوپر کوئی پکڑ نہ آئی، میں نے لوگوں کو مارا لوٹا قتل کیا اور مجھے کوئی پکڑ نہ آئی۔ نہیں 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 نہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں پکڑنا شروع کریں تو پھر شہر کیسے آباد ہوں گے، نظام کیسا چلے گا؟ ساری ویڈیو بن رہی ہے، ساری ویڈیو بن رہی ہے، تیار ہو رہی ہے۔ کون سے دن کے لیے؟ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ، سچا دن جھوٹا نہیں۔ یوم تقوم الساعة، جب قیامت کو قائم کریں گے، اور یوم الفصل فیصلے کا دن، اور یوم التغابن جیت اور ہار کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم العقاب پکڑ کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، افسوس کا دن، وہ ایسا دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اعلان کیا جائے گا بھوسا الگ ہو جائے، گندم الگ ہو جائے، کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا الگ ہو جائے۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں راتوں کو تہجد پڑھنے والے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں سارا دن جھوٹ بولا، سارا دن نمازوں کو قضا کیا، نمازوں کو چھوڑا، لیکن یہاں سارے اکٹھے ہوں گے خوشیوں میں، غمیوں میں، نماز میں، جنازے میں اور جمعہ میں، یہاں اکٹھے ہوں گے۔ ایک دن ہے جہاں کھوٹا کھرا الگ ہوگا، نیک بد الگ ہوگا، فرمانبردار نافرمان الگ ہوگا، سچا جھوٹا الگ ہوگا، پاک دامن اور دامن کو داغدار کرنے والا الگ ہوگا، حیا والا اور بے حیا الگ ہوگا، نمازی بے نمازی الگ ہوگا، اور امانتدار اور بددیانت الگ ہوں گے، عادل اور ظالم الگ ہوں گے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے توڑنے والے الگ ہوں گے، سنت اور بدعت والے الگ ہوں گے۔ وہاں اللہ بتائے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ
فی عنقی، ایسی خوفناک آیت، ایسی خوفناک آیت جو کیا کیا کرے گا اللہ، اور سب کا ریکارڈ بنے گا تیار. تعویذ پہنتے ہو نا آپ لوگ گلے میں، آج اللہ تمہیں تعویذ بنائے گا کس چیز کا؟ جو کیا تھا اسی کا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی، نہ بڑی چیز چھوڑی، نہ کوئی گناہ اور نہ کوئی نیکی، کوئی ذرے کے برابر اخلاص اس کی کوئی نیکی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی ذرے کے برابر گناہ وہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. آج اس کا ہار بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا، پھر کیا ہوگا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى. اس سدرۃ المنتہا کے ساتھ جنت ہے. وہ کتنی بڑی جنت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا آج تک جتنے بھی کافر پیدا ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہیں، چاہے انسان مسلمان ہے یا کافر ہے، ہر آدمی کے حصے کی اللہ نے جنت بنائی. ما يفعل الله بعذابكم. ہمیں تمہیں عذاب دے کے کیا فائدہ ملنا؟ ان شکرتم وآمنتم. تم اگر بندے پتر بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما. مجھ سے بڑا قدردان کسی کو نہیں پاؤ گے. تم اگر نمازوں پر آ جاؤ، سجدوں پر آ جاؤ، سچائی پر آ جاؤ. کس چیز سے شریعت نے تمہیں منع کیا ہے؟ کس چیز سے منع کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور خلاف شریعت اور خلاف سنت زندگی نہ گزارو. ان چیزوں سے منع کیا. باز آ جاؤ، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع، اتنی وسیع. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. علماء کہتے ہیں پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے گناہوں کو اکٹھا کرو، ان سب کے نافرمانیوں کو اکٹھا کرو، ان کے جرموں کو، خطاؤں کو، لرزشوں کو اکٹھا کرو. پھر اس کو مٹانے کے لیے اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ لے کر آؤ. کتنی اللہ کی رحمت؟ ایک قطرہ. ساری دنیا کے مجرمین کے جرموں کو اور گناہوں کو دھونے کے لیے میرے رب کی رحمت کا ایک قطرہ کافی. اتنی بڑی رحمت کا مالک ہے، اتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے، اتنی بڑی عطا کا مالک ہے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینہ کے چوراہوں میں اعلان کر دو، جس نے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے وہ جنتی ہے. تو عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ کدھر؟ اعلان کر رہے ہیں. قبر نمازیں کون پڑھے گا؟ پھر زکات کون ادا کرے گا؟ صدقہ کس نے دینا ہے؟ نگاہیں کس نے جھکانی ہے؟ ابو ہریرہ کو لیا اور حضور کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ یہ اعلان نہ کریں، لوگ اعمال چھوڑیں. اوئے ہائے کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ کی رحمت کا مطلب، اللہ کی رحمت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماں اگر بیٹے کی غلطی کو معاف کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جان جان کے ماں کو ستائیں کہ ماں بڑی رحیم ہے، معاف کر دیتی ہے، یا میں ماں کو ستاؤں گا. اسے بے غیرتی کہا جاتا ہے، بے مروتی کہا جاتا ہے، اسے بے وفائی کہا جاتا ہے. میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، میری دھرتی پر رہ کر، میرے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کے، میرے سورج سے فائدہ اٹھا کے، میرے ہواؤں کے آکسیجن سے فائدہ اٹھا کے، میرے پانی کو پی کے، میری اگائی ہوئی فصلوں کو، پھلوں کو کھا کے اور سبزیوں کو کھا کے، میرے بنائے ہوئے مرغی اور بیل اور گائے اور بھینس اور میرے بنائے ہوئے جانور ان کا گوشت کھا کے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرے بندے تو اتنا بے حس ہو چکا ہے اور اتنا بے مروت ہو چکا ہے، سب کچھ میرا ہے، پھر تو میرے ساتھ لڑائی لڑے گا، پھر تو میرے حکموں کو توڑے گا. اس سے بڑا جاہل اور نادان کون ہو سکتا ہے جو اپنے مالک، ایک آدمی کرایہ دار ہے، کسی کا کرایہ دار، اس نے مکان دیا، جا بھی تجھے مکان دیا، میں تجھے کرایہ دینے لگا. اب مہینے کا کتنا فرق ہے؟ 30,000. چل یہ بھی میں تجھے دے دوں، جتنا بجلی گیس کا بل آئے گا وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے. اور شادی نہیں ہوئی، چل شادی بھی کرا دیتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی، چل اولاد بھی اللہ تجھے عطا کرے گا.
یہ ساری چیزیں ایک آدمی نے کسی کو دیا اور وہ پھر اسی کے مکان میں رہ کے اور اسی کا سب کچھ کھا کے پی کے اس کو آنکھیں دکھائے، تو بتاؤ یہ مالک کتنا برداشت کرے گا برداشت؟ آپ کا ملازم، آپ نے اس کو 10,000 روپے تنخواہ پر رکھا اور دن میں 5 مرتبہ بلائیں اور وہ 1 مرتبہ بھی نہ آئے، تو اس کی تنخواہ آئندہ مہینے 10% بڑھا دو گے، 20% بڑھاؤ گے؟ ہاں بھائی، کتنے بڑھاؤ گے تنخواہ؟ یہ ڈبل کر کے دو گے، کتنا اچھا ملازم ہے، 5 مرتبہ بلا تو 1 مرتبہ کوئی نہیں۔ حی علی الصلاۃ کی صدائیں کانوں کے گوشت سے نہیں ٹکراتی، حی علی الفلاح کی آوازیں کہ تمہیں نہیں جھنجھوڑتی، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تیرے مالک کی آواز ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور پھر کیا عجب لفظ اللہ نے بولا ہے، حی علی الفلاح۔ فلاح اس کو کہتے ہیں کامیابی کو کہتے ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ چل میرے بندے 5 وقت نماز پڑھ، 5 وقت۔ رزق کہاں سے آتا ہے بھائی؟ ریڑھی سے، دکان سے، فیکٹری سے، کاروبار سے، کہاں سے؟ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُم وَمَا تُوعَدُونَ۔ میں نے بڑے بڑے پاگلوں کو فیکٹریوں کا مالک دیکھا ہے، بڑے بڑے سمجھداروں کا رکشے چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مقدر کا مقدر کے ساتھ ہے۔ عقل اور مقدر الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ۔ میں ایک آدمی کو ملنے کے لیے اس کی فیکٹری اور پڑھوں، وہ پرلے درجے کا بیوقوف میرے ساتھ جو تھا وہ بھی کہنے لگا ہے یہ کمبلے ہی نہیں، میں کہ کمبلے کوئی نہیں، نظر مقدر بڑا تیز ہے۔ دنیا عاشق ہے لیکن سمجھ کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں۔ کیوں؟ میرے رب کی تحریر ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ جس کو میرے رب نے مالدار کرنا ہے، سارے مل کر اس کو غریب نہیں کر سکتے، اور جس کو غریب کرنا ہے اسے کوئی مالدار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کا رزق لکھا ہے، رو کر دکھاؤ، ان کملوں کو میں رزق دوں گا۔ بڑے بڑے سمجھدار، رکشہ چلانے والے، ریڑھی چلانے والے، سمجھدار، ذہین، تو رزق کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے۔ پھر سنو، فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُم، اوپر سے آتا ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ ملے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ۔ یہاں صرف تم نہیں، جانوروں کے بچوں کو بھی ہم پالتے ہیں، پرندوں کے بچوں کو بھی ہم پالتے ہیں، اور بلوں میں رہنے والی چونچوں کے بچوں کو بھی ہم پالتے ہیں۔ بلوں کی تہ میں ہم رزق پہنچاتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ 5 وقت نماز کی ذمہ داری تم دے دو، تمہاری رزق کی آسانی کی ذمہ داری میرا اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ذمہ داری تم دے دو، موت کے وقت اسرائیل کو بھیجوں گا، وہ روح قبض کرنے سے پہلے تجھے کلمہ پڑھائے گا، جب تو کلمہ پڑھ لے گا پھر تیری روح قبض کرے گا۔ اور میرے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، 1000 سال بھی زندگی کے گزارے اور آخری جملہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ جنت میں پہنچ گیا۔ 5 وقت نماز کی ذمہ داری دے دے، قبر کے اندھیرے سے بچاؤں گا۔ 5 وقت نماز کی ذمہ داری دے دے، پل صراط سے جھٹکے کی طرح گزاروں گا۔ 5 وقت نماز کی ذمہ داری دے دے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اپنے نبی کے سامنے تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، سرخرو کروں گا۔ 5 وقت نماز کی ذمہ داری دے دے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ 5 وقت نماز کی ذمہ داری دے دے، بغیر حساب کے تجھے جنت عطا کروں گا۔ مسئلہ یہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب ہم سب جنت میں بیٹھے ہوں۔ تو بھائیو، بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، آج کے بعد نیت کرو انشاءاللہ نماز قضا نہیں۔ آج وقت نماز پڑھو گے بھائی؟ کون کون نماز پڑھے گا؟ واہ ماشاءاللہ، سارے جذبات والے لوگ۔ دوسری بات، دین آتا ہے ماحول سے، اور ماحول ملتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کے۔ یہ جو تبلیغ کا مرکز ہے، پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے ایک دین کی آواز لگ چکی ہے۔ 13 ملکوں میں تو میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 بر اعظم اور 13 ملکوں میں میں پھرا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے اس تبلیغ کی برکت سے ایک عمومی انقلاب آیا۔ کفر کے ایوانوں میں
دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سبیدار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ کلیساؤں میں اذانوں کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ یورپ میں جو بھی کلیسا بکتا ہے تبلیغ والے خرید کے اس کو مسجد بنا دیتے ہیں۔ امریکہ یوکے میں یہ کیوں پریشان ہے، یہ بدبخت فرانس والے اور یہ یوکے والے کیوں پریشان ہیں؟ روزانہ توہین نبوت کے لیے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا بناتے ہیں۔ 2027 میں ان کی اپنا سروے جو ہے اس کے مطابق 2027 میں ہر 5واں بندہ مسلمان، ان کو پھیلتا ہوا تیزی کے ساتھ اسلام پہ نورانی انقلاب نظر آ رہا ہے، تو وہ تھر تھر کپا رہے ہیں کہ ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا میں اسلام کا راج ہو، پھر ہم غلامی پر آ جائیں، پھر ہم غلام بن جائیں۔ تبلیغ کی برکت سے اللہ نے عالم کو روشن کر دیا۔ اب جب بہت سارے لوگ گئے ہوں گے اللہ کے راستے میں، دوسرے ممالک کا سفر بھی ہوا ہوگا، تو بھائیو اس مبارک محنت کی قدر کرو، اس مبارک محنت کے ساتھ جڑو۔ آج جمعرات کو شب جمعہ ہوتا ہے، پھاٹک کی پروی سائٹ پر یوسف مسجد تبلیغی مرکز ہے، جمعرات کو چلے جایا کرو۔ اگر رات نہیں ٹھہر سکتے تو کم از کم مغرب تک پہنچے، مغرب سے عشاء تک کا بیان سنا، واپس آ گئے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ماحول کے ساتھ جڑنا آپ کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا کرنا اور آپ کے گھروں میں، آپ کے نسلوں میں دین زندہ ہو۔ دین کیسا زندہ ہو؟ بچوں میں بھی دین زندہ ہو۔ یہ عبد القادر خان جو پاکستانی کرکٹر لاہور کا، تو اس کا تبلیغ میں وقت لگا، زندگی بدلی، بچوں کا بھی ماحول بنا، گھر میں تعلیم کرتے تھے۔ تو چاند رات کو نا اس کے گھر میں ڈاکو آ گئے، چاند رات لوٹ نہیں ہوئے، تو ہم نے گنے سے دی، تو اس کی بیگم کہنے لگی اللہ کے واسطے ہمیں ڈراؤ نہیں، جو پیسہ ہے تمہیں دیتے ہیں، جیولری تمہیں دیتے ہیں، ہماری جان چھوڑو چلے۔ ہمارے بچے بڑے گھبرائے، وہ جلدی سے گئی، اس نے 2-3 لاکھ روپیہ گھر میں پڑا تھا، وہ اٹھا کے دیا، جیولری وغیرہ ان کے حوالے کی۔ تو وہ بچہ ان ڈاکوں کے سامنے، عبد القادر کا بیٹا، اس نے پرائیویٹ میں آ کر کہا گزارش نے، ڈاکوں کے سامنے اپنے باپ کو کہنے لگا بابا آپ تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے چوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں چوری کیوں ہو رہی؟ بچہ ڈاکوں کے سامنے، وہ ڈاکوں کو یوکے سے تو نہیں آئے تھے، ہندوستان سے تو نہیں آئے، اور ساڑھے کلمہ پڑھنے والے مسلمان حضور دے امتی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اس نے کہا بیٹا آپ نے پڑھی تھی آیت الکرسی؟ میں تو رات کو بھول گیا ہوں پڑھنا۔ کہنے لگا بابا مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے آدھی آیت الکرسی پڑھی تھی، پھر مجھے نہیں تھا۔ وہ ڈاکو اس بچے کی بات سے اتنے متاثر ہو، انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے اور اپنی جیب میں جو 1000 روپیہ مزید اس کو عیدی کا دیا، معافی بھی مانگی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ تبلیغ کی برکت سے بچوں کی بھی تربیت، گھر والوں کی بھی تربیت ہوگی، گھروں کے اندر دین زندہ ہوگا۔ ورنہ تاریخ صاحب کے بیٹے کو نا بھیڑ نے کاٹ لیا، تو چھوٹا بیٹا مولانا کو بتانے لگا بابا اس نے نا صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی، اگر دعائیں پڑھ لیتا تو بھیڑ اس کو نہیں کاٹ لیا۔ جب فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں ہوگی تو یہ یقین پیدا ہوگا، جب یقین پیدا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہی کچھ ہوگا۔ تو ہر جمعرات شب جمعہ کی نیت کرو اور ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں۔ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن جماعت میں جائیں؟ ماشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں۔ روٹین کا وقت زیادہ لگ چکے ہیں، 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ ملکوں میں جانے کی نیت فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔